बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी से मैं हूँ मियां निसार आबिद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी अजीम माँ के घर में जो इस दुनिया से तो रुखसत फरमा गई, जाते जाते अपनी दोनों आँखें कौम के सिपाहियों के नाम कर गईं। मेरे साथ इस वक्त उस माँ के बेटे हसन अस्करी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यकीनन आपकी वालदा जो हैं वो एक ऐसी खिदमत करके गई हैं कौम की कि वो तो इस जहान फ़ानी से कूच कर गईं, लेकिन आपके लिए ताउम्र जो है वो फ़ख्र का मकाम छोड़ के चली गईं। उनके आखिरी लम्हात क्या थे, किस तरह से उन्होंने ये फ़ैसला किया कि दोनों आँखें जो है वो उन्होंने इस कौम के सपूतों के लिए जो है वो वक्फ़ करनी है, और वो आँखें कहाँ लगीं, सारी दास्तान आप हमें बताएं कि ये हुआ कैसे। मेरी वालदा अपने आखिरी दिनों में CMH रावलपिंडी में एडमिटेड थी और डॉक्टरों ने बताया था कि उनकी हालत तशवीशनाक है। और फिर एक टाइम ये भी आया था कि हमें मालूम था कि अब वालदा के दिन गिने चुने हैं, ज़्यादा नहीं रहे। बहुत बाहिम्मत थी अम्मा। उन्होंने किसी भी वक्त अपना कंपोजर जो है लूज़ नहीं किया और मुतमईन थी अपनी ज़िंदगी के साथ, और जो सामने होने वाला था वो भी उन्हें नज़र आ रहा था, पर वो होश व हवास में थी और हमसे खूब बातें कर रही थी और ख़ुशी से कर रही थी। और फिर एक दिन डॉक्टरों ने ख़ुद आकर पूछा उनसे कि अगर वो डोनेट करना चाहेंगी आँखें, तो मेरी वालदा को ज़्यादा टाइम नहीं लगा सोचने में। उन्होंने कहा ना सिर्फ आँखें, अगर कोई भी ऑर्गन मेरा किसी के काम आ सकता है तो ज़रूर करना चाहूँगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं थी उनके लिए। तो फिर डॉक्टर ने, हम उनके वर्सा से भी बहन भाई थे हम, तो हम बहन भाइयों से भी पूछा, तो हमने कहा अगर जो हमारी माँ की ख्वाहिश है हम तो वो पूरा करना चाहेंगे, वो तो हमारा फ़र्ज़ है। तो फिर उन्होंने बाकायदा पेपर वर्क किया, फॉर्म्स लिए, जिसमें ना सिर्फ वालदा ने साइन किया, हम तीनों बच्चों ने भी साइन किया। आपने क्या देखा जब माँ ने इस चीज़ को फिलफौर एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, तो आपने उनके चेहरे पे किस तरह के तासुरात देखे और क्या रमक थी, उसको ज़रा बयान कीजिएगा। मैं ज़रा क्लियर कर दूं, आखिरी एक दिन वो कॉन्शियस नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये जो गुफ्तगू हुई थी ये कुछ दिन पहले हुई थी, ठीक है। और उस वक्त वो अपने होश हवास में थी और बहुत क्लियर माइंड के साथ थी। सच बताऊं तो अम्मा इतनी पुरसुकून थी आखिरी वो जो 14 दिन जो वो अस्पताल में थी कि मैं ख़ुद थोड़ा हैरान था कि किसी को पता है कि उनका आखिरी वक्त आन करीब सामने है, लेकिन बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई ख़लिश, कोई नेगेटिविटी, कोई अफसोस नहीं था। ऐसे था जैसे ठीक है, हाँ मैं तैयार हूँ जाने को। बिल्कुल थ्रू आउट ऐसे लग रहा था, और सिर्फ हमसे प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, और बाकी जो रिश्तेदारों को फ़ोन करके भी जो बातें की वो बस पॉजिटिव ही रही थी थ्रू आउट। तो उस वक्त के एहसासात, सिर्फ वो मौका, सिर्फ वो एक टाइम नहीं था जब वो वक्फ कर रही थी अपनी आँखें, जो हम लोगों को एहसासात समझने के लिए कि अम्मा इस वक्त क्या उनके जहन में क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, क्या किस तरह से वो फैसले कर रही हैं। वो थ्रू आउट जो सारा टाइम था वो थोड़ा मेरे लिए तो कम से कम था कि भी इतनी पुरसुकून। और जी, तो उस वक्त भी मेरे ख्याल में वो इतनी मुस्बत सोच के साथ आखिरी वक्तों में थी कि जब वो आया तो उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हर सूरत। तो कुछ तो ऐसे ही थे उनके तासुरात, वो बहुत ही मुस्बत सोच के साथ गई हैं इस दुनिया से। ये जो 2 आँखें डोनेट की माँ जी ने, तो वो दोनों आँखें उसके बाद कहाँ यूटिलाइज़ हुई, आपने उस हवाले से उसका जो है वो फॉलो अप लिया, तो उस हवाले से भी बताइएगा कि
ان آنکھوں کو جو ہاسپٹل تھا یا جن ڈاکٹرز نے آ کے یہ ان سے پوچھا اور انڈرٹیکنگ بھی دی آپ نے، تو ان آنکھوں کو یوٹیلائز کہاں کیا گیا؟ جی کیونکہ یہ پاکستان آرمی اور ملٹری کا آفس تھا، ہاسپٹل تھا، تو اور وہ ڈاکٹرز پہلی دفعہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ باہر سے آنکھیں کورنیا آتا تھا اور پھر وہ مریضوں کو لگتا تھا، اور ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اس وقت جب ہم وہاں بات کر رہے تھے کہ 100 سے زائد مریض ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کورنیا کا. تو پھر کیونکہ وہ پہلی مرتبہ تھا تو اس لیے انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ویسے ہمارا ان کا مرضی ہے بتائیں نہ بتائیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے، ہمیں تو بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ڈونیٹ کی اور کسی کو لگ گئیں. لیکن کیونکہ وہ پہلا انسٹنس تھا، پہلی دفعہ یہ ہو رہا تھا افواج پاکستان میں، تو انہوں نے ہمیں ملایا بھی ان دو مطلب آپ ذاتی حیثیت میں ان کو ملیں. جی، جوانوں سے، جو سپاہی جو ملٹری آپریشنز کے دوران جن کی ایک آنکھ، دونوں سپاہیوں کی ایک آنکھ تھی جو ڈیمیج تھی، انہیں نظر نہیں آتا تھا اس سے. تو وہ ایک 26 سال کے تھے اور ایک 30 سال کے جوان تھے. اچھا حسن صاحب، آپ کے لیے تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے ان کی آنکھوں کو دیکھ کے بھی ایک دفعہ دوبارہ ماں کے چہرے کا جو ہے وہ دیدار کیا ہوگا. تو وہ ان جوانوں کو جب آپ ملے، ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی ملاقات تک بھی ان کے ساتھ کروا دی گئی، تو بتائیے ان کے کیا جذبات تھے اس حوالے؟ جیسے ہی آپ انہیں دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دو الگ الگ آنکھیں ہیں، اور ہمیں مجھے تو اپنی اماں کی آنکھیں 1 سیکنڈ میں نظر آ جاتے ہیں کہ یہ میری والدہ کی آنکھ ہے. وہ نظر آتا ہے اس میں بالکل وہی آنکھ ہوتی ہے جو تھی اماں کی. ان کے جذبات، خوشی تو نظر آ رہی تھی ان کے چہرے سے، اور ابھی وہ ہاسپٹل سے ریلیز نہیں ہوئے تھے کیونکہ آپریشن کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، تو ریکور کر رہے تھے. لیکن وہ ان کی آنکھوں میں چمک، اور جو جوان انسان ایک چیز اپنی بینائی کو میں کمپرومائز ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ واپس پوری بحال ہو جائے، تو وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ انتہائی خوش ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، کامیابی سے ہوا ہے. پاکستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح سے آپ کی والدہ ماجدہ نے 2 آنکھیں جو ہے وہ افواج پاکستان کے 2 سپاہیوں کو ڈونیٹ کی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح کا جو ہے یہ سلسلہ آگے چلنا چاہیے، اور کیا کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ہر فرد جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے اس چیز کا فیصلہ کر کے جائے کہ میرے بعد جو میرے جسم کے کچھ اعضاء ہیں وہ جو ہے وہ ہماری ملک و قوم کی خدمت کے لیے جو ہے وہ صرف ہو سکیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ آپ کی بات بجائے کہ اماں کو یہ نہیں تھا کہ کوئی ساری زندگی انہوں نے کوئی فیصلہ کر کے رکھا ہوا تھا کہ ہاں جی میں ڈونیٹ کروں گی. اور یہ ایک چیز ہے جو ہمارے ملک میں باقی دنیا بہت سارے جو باقی ممالک ہیں ان سے خاصی فرق ہے. میں 20 سال بیرون ملک رہا ہوں، امریکہ، آسٹریلیا اور ملیشیا میں، اور ان تینوں ملکوں میں بار بار آپ سے پوچھا جاتا ہے، آپ کی زندگی کے دوران آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اپنے اعضاء اپنی موت کے ٹائم پر ڈونیٹ کرنا چاہیں گے، وقف کرنا چاہیں گے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی ایک سوچی سمجھی خیال کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کو آپ ایسے ٹائم پہ فیصلہ کر سکتے ہیں جب آپ کسی تکلیف میں نہیں ہیں. تو اور وہ پھر بلکہ امریکہ میں اور آسٹریلیا میں تو ایسے تھا کہ جب آپ ڈرائیورز لائسنس کے لیے اپلائی کرنے جائیں تو فارم پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے اعضاء وقف کرنا چاہیں گے، اور آپ اسے ٹک کرتے ہیں، وہ آپ کے لائسنس پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ یہ شخص ڈونر ہے. اور وہ آپ زندگی میں بار بار، کیونکہ آپ لائسنس کو رینیو بھی بار بار کراتے ہیں، تو بار بار آپ وہ ٹک کرتے ہیں کہ ہاں جی میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، ہاں جی میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ اپنی زندگی میں فیصلہ اتنی بار کرتے ہیں کہ وہ آپ کے صحیح اور غلط اور اس پہ اتنے سوچ بچار ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کے نقش ہوتا ہے کہ ہاں یہ مجھے کرنا ہے.
تو وہ آخری لمحوں کا یا آخری وقتوں کا فیصلہ نہیں ہوتا، ساری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک اگر ہم لوگ کچھ اس قسم کا اپنے فارمز میں ایڈیشن کریں تو لوگ پہلے سے سوچ کے رکھیں گے اور پہلے سے ایسے فیصلے کر سکیں گے. میڈیکل اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ جس طرح سے اگر کوئی شخص اپنے اعضاء جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہے، اپنی زندگی میں یہ فیصلہ اگر وہ کرے، تو ڈیتھ ہونے کے کتنے ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر یہ جو ہے اعضاء اپنے ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں، یا کوئی اس کا اسپیسیفک ٹائم نہیں ہوتا؟ اس حوالے سے بھی میڈیکل کیا کہتی ہے؟ آپ چونکہ اس پروسیس سے گزرے ہیں تو ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی آگاہ کریں. جی، میں ویسے تو ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میری ڈاکٹروں سے بات ہوئی تھی اس سارے واقعے کے بعد، اور وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں زیادہ تر کارنیا یا آنکھ جو ہے وہ آتی ہے یا امریکہ سے یا سری لنکا سے، اور کیونکہ وہ انٹرنیشنل امپورٹ والا پروسیجر ہوتا ہے تو اس میں 8 سے 10 دن لگ جاتے ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے کارنیا کی جو کلیئرٹی ہے اس میں تھوڑی سی کمپرومائز ہو جاتی ہے ویژن، وہ اتنی کلیئر نہیں ہوتی آپ کی بینائی جتنی اگر جلدی لگے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ کیونکہ جلدی لگ گئی فوراً ہی یہیں سے کسی کوئی امپورٹ کرنے کا تو پروسیجر ہی نہیں تھا، تو ان 2 حضرات کی جنہیں آنکھیں ملی ہیں ان کی ویژن اکارڈنگ ٹو دیم دے ایکسپیکٹ کہ کلیئر رہے گی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کارنیا ایک ایسی چیز ہے، حالانکہ میری والدہ کی عمر 81 برس تھی، مگر وہ کہتے کہ یہ اب جو جوانوں میں لگ گئی ہے تو دیکھیں اس سے ٹھیک ویژن انہیں وی ایکسپیکٹ کہ وہ دیکھتے رہیں گے اگلے 20 30 40 50 60 سال جتنا بھی رہیں، تو اٹس پاسبل کہ یہ آنکھ بالکل ٹھیک رہے.